مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ انسان ایسے ہوں گے کہ روزہ رکھنے کے بعد بھی وہ انسان کچھ حاصل نہ کر سکیں گے، یعنی ان لوگوں کے لیے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ کیا فرمایا مصطفیٰ کریم نے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ روزہ تو رکھیں گے لیکن روزہ رکھنے کے بعد بھوک اور پیاس کے علاوہ وہ کچھ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ پیارے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ کن لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو انسان روزہ تو رکھ لیں گے لیکن اس کے باوجود بھی گناہوں میں لگے رہیں گے، ایسے لوگوں کو روزے کا کوئی فائدہ کوئی ثواب حاصل نہیں ہونے والا۔ مثال کے طور پہ سمجھ لیجئے، انسان نے سحری کری، سحری کرنے کے بعد سحری کا وقت ختم ہو گیا، اب اس کے اوپر کھانا اور پانی مغرب کی اذان تک بالکل حرام ہو گیا۔ تب کہ کھانا جائز ہے، پانی جائز ہے، پانی حلال ہے، کھانا بھی حلال ہے، لیکن روزے کے درمیان سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد اور مغرب تک وہ کھانا پانی اس پر حرام کر دیا گیا، یعنی اگر وہ کھانا کھائے گا پانی پیے گا تو حرام کرے گا۔ اب اندازہ لگائیں، اب انسان نے روزہ تو رکھ لیا، روزہ رکھنے کے بعد وہ انسان نمازوں کو چھوڑ رہا ہے، نماز کی پابندی نہیں کر رہا تو نماز چھوڑنا بھی حرام ہے، گالی بک رہا ہے روزہ رکھنے کے بعد، اب گالی بکنا بھی حرام ہے، اپنی نظروں سے زنا کی طرف جا رہا ہے، زنا کی طرف دیکھ رہا ہے تو یہ بھی حرام ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، جب یہ گناہ کر رہا ہے، یہ حرام کام کر رہا ہے تو روزے کا ثواب کیسے مل سکتا ہے؟ اندازہ لگائیں، جس طریقے سے روزے کی حالت میں کھانا حرام ہے، پانی حرام ہے، تو یہ جو گناہ ہے یہ تو ویسے بھی حرام ہے۔ گالی بکنا روزے کی حالت میں نہ بلکہ ویسے بھی انسان اگر گالی بکتا ہے تب بھی حرام ہے، اگر زنا کے خیالات ذہن میں آتے ہیں تب بھی حرام ہے، چوری کر رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، اور بھی بہت سے ایسے گناہ ہیں جن کی طرف انسان متوجہ ہو رہا ہے، ان کی طرف دھیان لگا رہا ہے، تو یہ ویسے بھی حرام ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اس کا مطلب یہی ہوا کہ ہمیں روزہ رکھنے کے بعد گناہوں سے بھی بچنا ہے۔ روزہ ہمیں اس طریقے سے رکھنا ہے جیسے کہ رب نے ہمیں اس کا حکم عطا فرمایا ہے۔ رب نے حکم کیا فرمایا کہ جب روزہ رکھا جائے تو اس روزہ رکھنے کے بعد تمام گناہوں سے بچا جائے، تمام برے کاموں سے بچا جائے، اپنے ہاتھوں کو گناہ سے بچایا جائے، اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچایا جائے، اپنے کانوں کو گناہوں سے بچایا جائے، اپنے پیروں کو گناہوں سے بچایا جائے، اور سب سے مین چیز اپنی زبان کو گناہوں سے بچایا جائے۔ حضرات غور فرمائیں، اگر اس طریقے سے ہم روزہ رکھیں گے تو حضرات ایسے روزے کا ہمیں ثواب اللہ تعالیٰ بے شمار عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم نے روزہ تو رکھ لیا، اور روزہ رکھنے کے بعد کچھ لوگ تو یہ بھی غلطی کرتے ہیں کہ روزہ رکھ لیا، سحری کھائی اور اسی بستر پہ سو گئے، انہیں مطلب نہیں کہ فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے، ظہر تک سوتے رہے، ظہر میں پھر سو گئے، فون میں مست ہو گئے، عصر کا وقت آیا مارکیٹ چلے گئے افطاری خریدنے کے لیے، لیکن روز نماز نہیں پڑھی۔ تو بتاؤ ایسے لوگوں کو اس روزے کا ثواب کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ روزے کی برکتیں، روزے کی فضیلت اس انسان کے لیے کیسے میسر ہو سکتی ہیں؟ تو پیارے اسلامی بھائیوں، روزہ رکھا، روزہ بھی فرض ہے اور نماز بھی فرض ہے، تو روزہ رکھنے کے بعد نماز پڑھنا تو ضروری ہو گیا۔ حالانکہ نماز تو ہر مہینے، ہر سال، ہر دن ضروری ہے، یہ فرض ہے، لیکن روزے کی حالت میں بھی نماز نہیں، روزے کی حالت میں بھی گناہوں سے نہیں بچا، تو بتاؤ روزے کا ثواب، اس کی فضیلتیں، اس کی برکتیں کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ اگر ہم روزے کی فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں، روزے کی برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم برائیوں سے بچیں، گناہوں سے بچیں، اور فجر سے لے کے مغرب تک اچھے کاموں میں لگے رہیں، اچھے خیالات ذہن کے اندر پیدا کریں، برے کاموں سے بچیں، تو انشاءاللہ تعالی پروردگار عالم اس روزے کی برکت سے، رمضان المبارک کے مہینے کی برکت سے ہمیں بے شمار نیکیاں عطا فرماتا رہے گا۔ یہ مہینہ بڑی شان والا، برکتوں والا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم نیکیاں لوٹیں، رب کی رحمتیں برستی ہیں۔ اس مہینے میں جس طرح سے بارش کی، جب بارش ہوتی ہے،
بارش کی بوندیں ٹپکتی ہیں، بارش کے قطرے اتنے نہیں گرتے جتنی کہ اللہ تعالیٰ کی اس مہینے میں رحمتیں برسا کرتی ہیں۔ تو حضرات ہمیں ضروری ہے کہ اس مہینے میں ہم رب کی نعمتوں کو لوٹیں۔ رب کا احسان ہے، اس رب عظیم کا، اس پروردگار کا لاکھ لاکھ بار احسان ہے کہ اس رب کعبہ نے ہم پر احسان کیا اور ہم غلاموں کے لیے یہ رمضان کا برکت والا شان والا مہینہ ہمیں عطا فرما دیا۔ یہ رب نے مہینہ ہمیں اس لیے عطا فرمایا ہے کہ اور 11 مہینے میں اگر ہم جانے میں انجانے میں گناہ کر بھی لیں تو یہ مہینہ توبہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں گناہوں سے باز آئیں، اس مہینے میں اچھے اور نیک کام کر کے اپنے پرانے گناہوں کو بخشا جا سکتا ہے۔ رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کری جائے اور آئندہ وہ گناہ نہ کرے تو پروردگار عالم ایسے گناہ کی بخشش عطا فرما دیا کرتا ہے۔ تو ہمیں ضروری ہے کہ اگر ہم گناہ گار ہیں، ہر انسان گناہ گار ہے، رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، رب کی رحمت پکار پکار کے کہتی ہے کہ ہے کوئی میرا بندہ مجھ سے بخشش کی طلب کرنے والا، میں اس کی بخشش عطا فرماؤں۔ ہے کوئی میرا بندہ مجھ سے روزی مانگنے والا، میں اسے روزی عطا فرماؤں۔ ہے کوئی میرا بندہ مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف عطا فرماؤں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں ضروری ہے کہ اس مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ اپنے رب کی عبادت کریں۔ مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابی جب رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہوتا تھا، یعنی رمضان کا چاند نظر آنے والا ہوتا تھا، اسی وقت سے وہ اپنے بستر کو باندھ کے رکھ دیا کرتے تھے۔ کس لیے؟ کہ اب رمضان کا چاند نظر آنے والا ہے، رمضان کا چاند دیکھنے والا ہے، اب سونا کس کو ہے، اب تو دن اور رات پورا مہینہ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ یہ صحابہ کا طریقہ تھا، یہ صحابہ کی محبت تھی، صحابہ کا عشق تھا۔ لیکن حضرات آج ہم ہیں کہ جب رمضان کا چاند نظر آنے والا ہوتا ہے ہم طرح طرح کی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں، لیکن اللہ کی عبادت کی فکر میں نہیں لگتے کہ ہاں یہ مہینہ رمضان کا آ رہا ہے، ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ کوئی مارکیٹ کی طرف جاتا ہے، کوئی یہ خریدتا ہے، کوئی وہ خریدتا ہے کہ اب شام کو رات کو سحری کرنی ہے، سحری کا انتظام کرتا ہے۔ سحری کا انتظام بھی کرو، لیکن سب سے پہلے تیاری یہ کرو کہ آج ہمیں رمضان کا چاند نظر آ گیا، اب ہمیں پوری رات اور پورا دن زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں گزارنا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہمیں میسر ہوا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہیں رمضان کا مہینہ میسر ہوا، نصیب ہوا، اور وہ اس مہینے کی قدر نہ کر سکے، اس مہینے میں بھی اپنے رب کو راضی نہ کر سکے، اس مہینے میں بھی پروردگار کو خوش نہ کر سکے۔ حضرات غور فرمائیں، یہ مہینہ بڑی عظمت والا، برکت والا، شان والا مہینہ ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں ضروری ہے کہ اس مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ اپنے رب کی عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار اس مہینے کی برکت سے ہماری تمام پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ جو مسلمان بھائی پریشان حال ہے مولا ان کی پریشانی کو دور عطا فرمائے۔ مولا جو بے روزگار ہیں ان کی نیک روزگاری میں ترقی عطا فرمائے۔ مولا جو قرض دار ہیں انہیں قرض سے چھٹکارا عطا فرمائے۔ مولا جو بیمار ہیں پروردگار انہیں اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب کے صدقے میں مولا اس ماہ مبارک کے صدقے میں پروردگار انہیں شفاء کلی کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ مولا ہر مسلمان بھائی کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت عطا فرمائے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے پیارے روزے کا دیدار نصیب عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ کلمہ طیب پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا السلام علیکم۔